ذہن میں خراب اور برے قسم کے خیالات آتے ہیں تو ہم اسے کیسے دور کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ مثلا آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، گندے پانی کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہوگا، آپ گندے پانی سے باہر نکلیں۔ وہیں پہ اپنے اوپر پانی بہاتے رہیں گے، لازمی بات ہے وہ ناپاک پانی سے مل کے دوبارہ آپ تک پہنچے گا۔ تو ہر بری چیز کے سبب کو دیکھیں، سبب کیا ہے؟ کہ آپ کی صحبت گندی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں کہ جن کی باتوں سے آپ کا ذہن گندا ہوتا ہے، یا آپ از خود بدنگاہی کے عادی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ ایسی ہی کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس سے ذہن گندا ہوتا رہتا ہے، یا پھر مطلب آپ کو ایسے لٹریچر پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز سنتے ہیں، خراب قسم کی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد بہت ہی گندگی ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ محرم کے بارے میں، اپنی سگی والدہ، سگی بہن، سگی بیٹی اور بہو اور کزنز سسٹرز کے بارے میں خراب قسم کے خیالات نوجوانوں نے اپنی چیزیں ظاہر کی ہیں۔ تو سب سے پہلے سد باب کریں، اچھی دوستی رکھیں، اس قسم کی جو خرافات ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیں، پہلا اصول یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک برتن کے اندر اگر گندا پانی ہو، اس گندے پانی کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں پاک پانی ڈالیں، اور ڈالتے جائیں تو ایک طرف سے گندا پانی گرنا شروع ہوگا، اتنا ڈالیں کہ گندا سارا نکل جائے اور سب کا سب پاک پانی رہ جائے۔ تو بس ذہن کے اندر جب گندگی آ جاتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے پاکیزہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں۔ آپ اچھی سپیچز سنیے علماء کی، اچھے مثبت اصلاحی بیانات سنیں، اس کے علاوہ علوم دینیہ سیکھیں، اچھی صحبت میں رہیں، اچھی خوش الحان نعت خوانوں کی نعتیں گھر میں آپ سنا کریں، اور اپنے گھر میں بھی جیسے آپ کام کا، اگر بہن ہے کوئی کام کاج کر رہی ہیں، گھر میں نعت شریف لگا لیں اور آپ سنتی بھی جائیں، گھر کے کام بھی کرتی رہیں۔ قرآن کے بارے میں تو میں منع کروں گا، ایسا نہیں کیجیے گا، لیکن نعت شریف آپ لگا سکتی ہیں اور اس کو سنتی رہیں اور کام بھی کرتی رہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ذہن میں پاکیزہ چیزیں گونجتی رہیں گی، پاکیزگی زیادہ آ جائے گی اور گندگی باہر نکل جائے گی۔ پھر ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، جب اس طرح آپ کر لیں کچھ عرصہ، پھر اگر پھر بھی کبھی خراب خیال آئے تو سزا کا سلسلہ اپنے لیے جاری و ساری رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خراب قسم کا خیال آیا، 12 مرتبہ درود پاک، زیادہ نہیں، 12 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی آپ پڑھ لیں 12 بار۔ پھر خراب خیال آیا، پھر 12 بار پڑھ لیں۔ چند بار آپ کریں تو شیطان اور نفس آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے بھائی اس کو گندا خیال ڈالنا خطرناک ہے، یہ تو ہر گندے خیال کے اوپر درود پاک پڑھ رہا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، گناہ بخشے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ سنجیدگی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ سے مہندی لے کر آئیں اور وہ ایکسپائر ہو گئی۔ اب ایکسپائر کی کو کیسے پتہ چلا؟ اگر تو اس میں کوئی پیکٹ وغیرہ کے اوپر ڈیٹ لکھی تھی، اس کے حساب سے پتہ چل گیا تو ٹھیک۔ ویسے عمومی طور پہ وہاں سے جو مہندی آتی ہے وہ کسی ایسے پیکٹ میں نہیں ہوتی جس پہ لکھا ہو کہ ایکسپائری ڈیٹ اس کی یہ ہے، لیکن فرض کر لیں یہ یا تو ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی تھی، یا وہ مہندی کا خود مطلب سب کچھ بگڑ گیا، عجیب سی ہو گئی ہے، وہ پھپھوندی سی نکل آئی ویسے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اب کوئی بہن اس لیے سر پہ لگائے کہ جی ادباً مدینے کی مہندی میں اس کو ضائع نہیں کروں گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہر وہ چیز جو ہمارے لیے باعث نقصان ہو جائے اسے ادباً بھی استعمال کرنا شرعاً منع ہوتا ہے۔ ادب اپنے مقام پر اور حکم شرع پر عمل کرنا، شریعت کی اطاعت کرنا اپنے مقام پر۔ ایسا ادب بنا لینا جو حکم شرع کے خلاف ہو بالکل غلط ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر 63 سال میں شروع ہوتے ہی اس کی عمر کا 63 سال ہو اور کہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں، کیوں؟ میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں کہ سرکار کی عمر نبی کریم کی 63 سال اور میری 64 سال ہو جائے، میں ایک سال آگے بڑھ جاؤں تو میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں۔ تو کون اس کو کہے گا کہ اس ادب کی وجہ سے تم اپنے آپ کو مار لو؟ اسی طریقے سے ایکسپائری چیز جو ہے، چونکہ وہ ہمارے بالوں کو نقصان پہنچائے گی اور بہت سے مطلب یہ کہ کھال کے مسائل ہو سکتے ہیں، بالکل استعمال کرنا سخت ناجائز ہوگا۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے اس کو نالی میں بہا دیں، کسی اچھی جگہ ڈال دیں تاکہ مطلب یہ کہ وہ پاؤں وغیرہ میں نہ آئے۔ اب اسی بہن سے دائر ادب میں رہ کے میں کویسچن کرتا ہوں کہ جب آپ سر پہ مہندی لگائیں گی تو اس کو دھوئیں گے کہ نہیں دھوئیں گی؟ اب وہ کہیں گے ہاں دھوئیں گے۔ اچھا، اس کا پانی کہاں جائے گا؟ اور جو اضافی مہندی ہے، کلر تو آ گیا بالوں میں، جو مہندی دھل کے جائے گی وہ کہاں جائے گی؟ گندی نالیوں میں۔
تو ایک طرف تو ادب کا بڑا خیال، دوسری طرف مدینہ منورہ کی مہندی سر پہ لگانے کی وجہ سے نالیوں میں بہہ رہی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا بتائیں؟